الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ انسان کی زندگی میں اس کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ برے دوست انسان کی زندگی کا کافی وقت لے لیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان کے پیچھے گنوا دیتا ہے اور پھر وہ دنیا میں تو نقصان اٹھاتا ہی ہے، قیامت کے روز بھی وہ پچھتائے گا کہ اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 27، 28، 29۔ جس طرح برے دوست کی وجہ سے انسان نقصان اٹھاتا ہے، اسی طرح انسان کا بری مجلس میں اٹھنا بیٹھنا بھی باعث حسرت و ندامت ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اور برے دوست کے تعلق سے فرماتے ہیں، اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے انسان کی طرح ہے۔ عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدیۃً دے دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی، اور بھٹی دھونکنے والا انسان یا آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا یا کم از کم آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے۔ لہذا ہم دیکھ لیں کہ کس سے دوستی کر رہے ہیں اور کس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔